پھر خود ہی کہتے ہیں اپنے آپ کو، کہتے ہیں کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور میرے دل نے مجھے کہا بلال یہ جو تو ان کا وفادار ہے نا، کن کا؟ کہتے ہیں بلال میں نے اپنے دل کو کہا کہ جو تو ان کا وفادار ہے نا محمد رسول اللہ کا۔ ہم لوگ یہاں کیوں بیٹھے ہیں بھائی؟ کیونکہ میں اور آپ محمد رسول اللہ کے وفادار ہیں۔ تو بلال کہتے ہیں کہ میرے دل نے کہا یہ جو ان سے وفاداری کی ہے نا تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ جو کعبے کی چھت پہ چل رہا ہے۔ اب تمہیں پتا ہے کہ ہم کہیں چلے جائیں تو مسئلہ تو ساتھ نہیں ہوتا تیار۔ اب جیسے بلال کعبے کی چھت پہ چڑھے تو اپنے آپ کو پوچھتے ہیں بلال جب مدینے میں اذان دیتا تھا تو مکے کی طرف منہ کر کے اذان دیتا تھا، جب بدر میں گیا مکے کی طرف منہ کر کے اذان دی، احد میں گیا مکے کی طرف منہ کر کے اذان دی، خندق میں مکے کی طرف منہ کر کے اذان دی، یرموک میں مکے کی طرف منہ کر کے اذان دی۔ اب کہتے بلال کہنے لگے، بلال اپنے آپ سے پوچھتے ہیں کہ تو اب تو مکے کی چھت کے اوپر کھڑا ہے۔ کس کی چھت پہ کھڑا ہے جی؟ خاص مکے کی بیت اللہ کی چھت پہ چڑھا ہے، تو اب کعبہ کا؟ بلال بھی محمد رسول اللہ کی تربیت یافتہ تھے۔ کس کے بھائی؟ محمد رسول اللہ کی تربیت یافتہ تھے۔ وہ فرمایا میں کہتے ہیں کہ میں نے دیر نہیں لگائی، میں نے ایک انگلی کان میں دی اور اپنا چہرہ اور اپنی شہادت والی انگلی خانہ کعبہ کے بیڑے میں، خانہ کعبہ کے صحن میں، جس جگہ میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے نا، اس طرف منہ کر کے بلال نے اذان دینی شروع کر دی تاکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ بتا دیں کہ کعبے کا اگر کوئی کعبہ ہے تو وہ محمد رسول اللہ ہے۔ اب جب بلال اذان دے رہے ہیں تو محمد رسول اللہ طواف کرنے کے لیے چل پڑے۔ اب بلال کا کعبہ چل پڑا۔ اب بلال کیا کرے بھائی؟ بلال کا کعبہ چل پڑا ہے تو بلال بالکل پریشان نہیں ہوئے، ایک انگلی پھر بھی کان میں ہے اور ایک انگلی رسول اللہ کی طرف ہے۔ رسول اللہ چل پڑے طواف کے لیے، بلال بھی گھومتا جاتا ہے، اذان بھی گھوم گھوم کے دے رہا ہے تاکہ دنیا میں قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو یہ بتا دیں کہ جتنے مرضی جھوٹی نبی آتے رہیں، جتنے مرضی طرح طرح کے جھوٹے مہدی پیدا ہوتے رہیں، یہ مسلمانوں تم کو چلنا اسی طرف ہے جس طرف محمد رسول اللہ گئے۔ ہمارا جو نسبت ہے، ہم دیوبندی ہیں، ہم بریلوی ہیں، ہم شیعہ ہیں، ہم سنی ہیں، انصاری ہیں، پٹھان ہیں، میر ہیں، جعفر ہیں، ترک ہیں، ڈار ہیں، سیفی ہیں، پٹیل ہیں، میمن ہیں۔ ارے دنیا کے لوگوں جتنے مرضی ہمارے ٹکڑے کر لو، لیکن جب بات محمد الرسول اللہ کی آ جاتی ہے نا، کیوں جی صحیح ہے کہ نہیں؟ جب رسول اللہ کی بات آ جاتی ہے تو پھر ہم کیا ہیں بھائی؟ محمدی ہیں۔ جب محمد رسول اللہ کی عزت کی بات، جب ان کے ناموس کی بات، جب ان کی رسالت کی بات، جب ان کی محبت کی بات، جب ان کی عقیدت کی بات، جب ان کی پیروی کی بات آتی ہے تو پھر یہ سب چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ صرف ہم ہی نہیں، پوری دنیا کے مسلمان دو اعلان کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہی ہمارے متحر ہیں۔ تو بس یہ کہنا چاہتا ہوں آج کی رات آپ سے تو کچھ تبدیلی لانی ہے اپنے اندر، لائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ابھی جو خدمت کی ہے آپ لوگوں نے پنجاب میں، ہمارے غیر مسلم بھائی بہن وہ ہم سے اتنے خوش ہوئے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے کہ پانی کا سیلاب آیا ہے لیکن آپ نے خدمت کا، محبت کا باندھ اس کے آگے باندھ دیا ہے، تو یہ خدمت صرف پنجاب تک نہیں رہے گی۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ جو بھی ہمارے قریب دکھ درد میں ہوگا ہم اس کا دکھ درد بانٹیں گے، یہ محمد کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بانٹیں گے انشاءاللہ۔ ارے یہ بڑے بڑے کام کرنے کے لیے زیادہ لوگ جوڑ کے پیسہ اکٹھا کرنے کی ضرورت نہیں، دل میں جذبہ ہونا چاہیے، کام کا مقصد بڑا ہونا چاہیے،
काम ज्यादा बड़ा हो ना हो उसकी कोई बात नहीं। तो एक सवाल है मेरा छोटा सा आप लोगों से, अपने अपने दिल में एक हाथ रख लो बस, उसके बाद दुआ करा दो। दिल है ना आपके पास भाई? क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो झूठ नहीं बोलता है। हम ऊपर से झूठ मूठ इधर उधर की बातें मारते रहते हैं, ये अंदर से कहता रहता है कि तू बेईमान है। ये सही बोलता है ना? अच्छा, अपने दिल से आपने खुद अपने आप से पूछ लिया। अभी तक तो मैं आपसे पूछ रहा था कि नमाज क्यों पढ़ते हैं, ये क्यों है, वो क्यों, अब आपने अपने आप से पूछा। छोटी सी बात, बस बात करता हूँ, अपने दिल में हाथ रख लो, है ना? जरूरी है, मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या आपकी जिंदगी में कभी कोई ऐसा दिन आया है, कोई, जितने लोग बैठे हैं, चाहे वो बुढ़े हैं, बच्चे हैं, जवान, कोई भी, मुसलमान हैं, हिंदू भाई हैं, सिख हैं, सारे, कभी आपकी जिंदगी में कभी कोई ऐसा दिन आया है कि आप शाम को अपने घर पहुंचे हो और आपने अपने अब्बू जी से जप्पी डाली हो और कहा हो, अब्बू यार मुझे तुझसे बड़ा प्यार है, मैं कहता नहीं हूँ तुझसे, मुझे तुझसे मोहब्बत है बहुत। आया कि ऐसा दिन? जिनका बाप मर गया है वो कभी अपने बाप की कब्र पे गए हो कि अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दे दिया, अब तू नहीं है? अपने दिल से पूछिए, क्या आपकी जिंदगी में कभी कोई ऐसा दिन आया कि आपको अपना बाप याद आया हो? आप कहते हैं ना कि आप तो अच्छे इंसान हैं। जिस बंदे ने अपनी हड्डियां गला दी आपके वजूद को कायम करने के लिए, क्या कभी आपको आपके दिल में उसकी मोहब्बत उमड़ी नहीं कभी? अच्छा ये छोड़ो, ये बताओ कि कभी कोई ऐसी रात आपके घर में गुजरी है, आप जबरदस्ती अम्मा जी के पास बैठ गए हो कि अम्मा मैं तेरे पैर दबाऊंगा आज? आप अपने आप को बड़ा आदमी समझते हैं, वहां से तो बड़े नहीं। मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, उम्मे हानी से हानी, मुझे मेरे अब्बू हज़रत अब्दुल्ला की बातें सुनाओ। आपने कभी अपनी माँ के पैर दबाए? आप तो कहते हैं लोगों को मैं बहुत अच्छा हूं यार, कभी आपने अपनी माँ के पैर दबाए? सोच के अपने आप को जवाब दो, चाहे आपकी उम्र 20 साल है, 50 साल है, 60 साल है। अच्छा, आप जिस जार के साथ रोजाना चाय पीते हो, जिसके साथ रोज गप्पे हाँकते हो, आपको पता है कि वो गरीब है और वो मांगता नहीं है, आपने कभी अपनी हैसियत के मुताबिक, चाहे आप 1 लाख देने के काबिल हैं या 1 रुपया देने के काबिल हैं, आपने कभी अपनी हैसियत के मुताबिक किसी लिफाफे में कुछ पैसे डाले हो और चुपके से रात को उसके घर के दरवाजे के नीचे से सिर्फ इसलिए पैसे फेंक के आए हो कि यार मेरे दोस्त की इज्जत भी बची रहे, उसको मेरे आगे न शर्मिंदा होगा? आपने कभी कुछ ऐसा किया? सोच के बताइए, दिमाग लगाइए इस पर। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहा था ना, वो रातों को उठ के जाते हैं, अपने जारों के दरवाजे पर अनाज की बोरियां छोड़ के आ जाते हैं। आपने कभी कुछ किया अपने किसी दोस्त के लिए? जब पता है कि मेरा दोस्त मांगने वाला नहीं है, ये कर्जा लेके काम चला लेगा, आपने कभी किसी अपने ऐसे दोस्त की मदद की? आपको पता हो कि आपका पड़ोसी भूखा है और आप अपना खाना बाद में खाते हो, पड़ोसी को पहले पूछते हो, कभी आपने कुछ ऐसा किया? कभी आपने किसी रोते हुए को हंसाया? याद करके बताओ, कभी किसी भी रोते हुए को आपने ये कहा कि यार मैं तेरे साथ हूं, तू बिल्कुल टेंशन ना ले, मैं तेरे साथ हूं? कभी आपने कुछ ऐसा किया? व्हाट्सएप फेसबुक पे तो फोटो डालने वाले बहुत हैं। आप किसी गरीब को कभी पकड़ के किसी होटल में ले गए हो, क्या हम तुझे आज अच्छा खाना खिलाएंगे? आपने कभी कुछ ऐसा किया? मेरे नबी ने गरीबों को खाना खिलाने की बात नहीं की, उन्होंने कहा गरीबों को इज्जत दो। क्या दो? पता है कि जब बंदा इज्जत देगा तो खाना भी खिलाएगा, जेब में पैसे भी डालेगा, इसको अपने घर में से इज्जत से रुखसत करे। आपने कभी कुछ ऐसा किया?
کبھی اٹھ کے مسجد گئے ہو یا اپنے گردوارے میں، مندر میں، گرجے میں، جو جس مذہب کو مانتا ہے کہ یار میں صبح صبح جاؤں گا، مجھے کسی کو آج بتانا نہیں ہے، میں نے ساری صفائی کر کے آنا، کچھ ایسا کیا؟ آپ کی بہن بہت غریب ہے، بہت سے چوری کام اپنی بیوی سے کرتے ہو، بھائیوں سے کرتے ہو، کبھی چوری چھپے اپنی بہن کی مدد کی؟ آپ کہتے ہو نا یار کہ ہم اچھے لوگ ہیں، یہ باتیں میں اس لیے دین یہی ہے، مذہب اسی کو کہتے ہیں، عبادت اسی لیے بنائی ہے کہ عبادت آپ کو اچھا انسان بنائے گی۔ کیا اچھے انسانوں والی کوئی ایک کیٹیگری ہمارے اندر ہے؟ جنگ خندق ہے، خندق کی لڑائی ہونے کے لیے تیار ہے۔ مدینے میں ایک ٹائم آیا تھا کہ دشمن نے اتنی بڑی تعداد میں حملہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں نے کہا یا رسول اللہ دشمن اتنی بڑی تعداد میں آئے گا کہ ہم روک نہیں پائیں گے، تو کسی نے کہا چاروں طرف کھائی بناؤ، اس کھائی کے دوسری طرف دشمن رہے گا، ہم اس طرف سے دشمن کو تیروں سے روک دیں گے۔ تو جب وہ کھائی کھد رہی تھی تو پیاس کے دن تھے، اس دن قحط بڑا ہوا تھا، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، دشمن قریب آ رہا تھا، کھائی کی سپیڈ کم تھی، ایک جگہ ایک بڑی سلیب آ گئی، وہ ٹوٹ نہیں رہی تھی۔ صحابہ نے آ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا یا رسول اللہ وہ پتھر نہیں ٹوٹ رہا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود پہنچے اور صحابہ بڑے پریشان ہیں۔ اللہ کے نبی جب وہاں پہنچے، پھر یاد کرو اس وقت بھوک ہے، پیاس ہے، گرمی ہے، لو چل رہی ہے، سورج تپ رہا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے پتھر جو تھا سلیب بہت بڑی، اس پر ایک گھن مارا، گز مارا، اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور فرمایا میرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ تمہیں کیسر و کسرا کے تاج ملیں گے۔ بات ابھی سمجھ نہیں آئی آپ کی؟ جب خندق کھد رہی تھی، دشمن کا خوف تھا، پریشانی کے دن تھے، قحط کے دن تھے، بھوک کے دن تھے، پیاس کے دن تھے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موقع پہ پہنچے، صحابہ کو ڈانٹا نہیں۔ آج جب کوئی بڑا بندہ، یہ جلسہ بھی ہو رہا ہے نا، اگر اس کا کوئی چیف آتا، ہیڈ آتا، کوئی کمی دیکھتا تو پہلے وہ ناراض ہوتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سب سے بڑے ہیں، وہ جب موقع پہ پہنچے، کام پورا نہیں ہوا، ناراض نہیں ہوئے، خوشخبری سنا دی۔ یعنی ہمارے نبی نے ہم کو یہ سمجھایا کہ زندگی میں اگر دکھ کے دن آ جائیں، تکلیف کے دن آ جائیں، پریشانی کے دن آ جائیں، بیماری کے دن آ جائیں، کوئی چیلنج کے دن آ جائیں، کاروبار نہ چلتا ہو، رشتہ داری میں مسائل ہوں، جسم کے اندر پریشانی ہو، تو میرے نبی نے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ دوسروں کو خوشخبریاں سنانا، ان کو ڈرانے کی کوشش بالکل مت کرنا۔ ہم بدلیں گے کچھ اپنے آپ کو نہیں، ارے ڈرانا کوئی کمال کی بات ہے؟ کسی غریب کو انصاف دینے جانا ہو، آپ اس کو راستے میں ڈراؤ۔ کوئی بیمار ہو گیا ہو، موت کے قریب جا رہا ہو، آپ اس کو راستے میں ڈراؤ۔ خدا کی قسم اگر آپ اس کو حوصلہ دیں گے تو وہ شفا یاب ہو جائے گا۔ کسی کا کاروبار سلب میں چلا گیا، آپ اس کو ڈرا رہے ہیں کہ بہت برا حال ہے۔ کسی کا رشتہ ٹوٹ گیا، آپ اس کو ڈرا رہے ہیں کہ دوبارہ جڑنے والا نہیں ہے۔ تبدیلی لانی ہے، اپنے اندر لائیں گے انشاءاللہ۔ یقین رکھیں کہ دنیا میں کوئی ایسی طاقت نہیں بنی جو انسان کے حوصلے کو شکست دے سکے۔ یہ اب ہم خود طے کریں گے کہ ہم نے اچھی سمت جانا ہے یا بری سمت جانا ہے۔ اللہ نے عزت، یہ قدرت آپ کے ہاتھ میں پکڑا دی ہے، تو کچھ تبدیلی لائیں گے انشاءاللہ۔ تو گھر سے شروع کرنی ہے تبلیغ انشاءاللہ، گھر سے شروع کریں گے انشاءاللہ، زور سے کہیں انشاءاللہ۔ گھر سے کس سے شروع کر دو گے بھائی؟ امی سے کہ ابو سے؟ بیٹے سے کہ بیٹی سے؟ میں بھی ایک جگہ جلسے میں تھا مولانا، جاتے جاتے ایک چھوٹا سا آپ کو چٹکلا سناتا ہوں۔ میں ایک جگہ جلسے میں تھا تو آگے ایک لڑکا بیٹھا اور اس کی نئی شادی ہوئی، تو میں کہا بھائی سمجھانا گھر سے شروع کرنا ہے، تو میں کہا کس سے شروع کرو گے؟ کہنا کہ میں تو اپنی بیوی سے شروع کروں گا۔ اب میں نے کہا یہ خود بھی جائے گا، ہمیں بھی کام سے نپٹائے گا۔ ہمارے مسلمانوں کے جو سب سے پاورفل خلیفہ تھے، ان کا نام پتہ ہے نا؟ عمر بن خطاب، نام سنا ہے نہیں؟ سیدنا عمر بن خطاب سب سے پاورفل آدمی اسلام کا، اتنا پاورفل کہ 24 لاکھ مربع میل
کہ اب جتنی بھی کنٹریاں مسلمانوں کی ہیں ان سب کا وہ اکیلا بادشاہ تھا. تو ان کے دور میں ادھر سن لو میری بات سنو, ان کو چھوڑو, تمہیں کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک عام آدمی کی شادی بڑے ذمہ داروں میں ہو گئی. اب جو شادیوں کے دلہن گھر پہ آئی نا تو حضرت روز اس کو ڈانٹتی رہتی, اب وہ بڑا پریشان. ہمیں بیوی امیر گھر سے آ گئی, اب روز ڈانٹتی رہتی تھی اس کو. تو اس نے اپنی بیوی کو ایک دن کہا کہ میں تیری شکایت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لگا کے آؤں گا. ہم اپنے خلیفہ سے تیری شکایت کریں. اب اس نے اونٹ اٹھایا, ایک دن کا سفر کیا, مدینے پہنچا, اتفاق سے دوپہر کے ٹائم پہنچا. عرب میں رواج ہے دوپہر کو کوئی کام نہیں ہوتا, آج بھی دکانیں بند ہو جاتی ہیں, آفس بند ہو جاتے ہیں 4 گھنٹے کے لیے. تو اس نے مسجد نبی میں پوچھا خلیفہ صاحب کے پیے سے, خلیفہ کہاں ہے؟ وہ کہتے جی وہ تو گھر چلے گئے کھانا کھانے. کیا گھر کہاں ہے؟ بولتے جو سامنے ہی ہے. وہ گھر ہی پہنچ کے اس نے جا کے جیسے دروازہ کھٹکھٹایا, کہا السلام علیکم امیر المومنین. تو ابھی حضرت اندر سے ابھی جواب نہیں دے پائے تو حضرت کی بیوی بولی حضرت کو, امیر المومنین کی بیوی بولی حضرت کو کہ لا پتندر پیچھے ہی آ گیا.